علی صاحب، سب سے پہلے آپ کے خیال میں بانی پی ٹی آئی پر واقعی کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، یا ان کو یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کس حد تک آپ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ منصور صاحب بہت شکریہ۔ خان صاحب کی جو طبیعت ہے اور جتنا ہم نے ان کے ساتھ، اب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں پارٹی میں، تو ان سے آپ پیار سے تو ان کی جان بھی لے سکتے ہیں، دباؤ ڈال کے، پریشر ڈال کے آپ ان سے پانی کا گلاس بھی نہیں لے سکتے، تو یہ شاید سب کو پتا ہے۔ بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ پریشر ڈال کے عمران خان صاحب سے آپ کچھ لے سکتے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ شروع کے 15-20 دن شاید اہم تھے، لیکن اب جب پونے 600 دن یعنی کہ 560 days پلس، تو اب اس کے بعد عمران خان صاحب نے کون سی کوئی ایسی ڈیل کرنی ہے، پھر قربانی اتنی انہوں نے کیوں دی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل آئیکنز ہیں، جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کی جگہ زندانوں میں نہیں، ان کی جگہ ایوانوں میں ہے۔ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیے، قوم کا اثاثہ ہے، اس سے کام لیجئے، ساری زندگی زندہ نہیں رہے گا، جتنی زندگی باقی ہے اس کا ایک ایک لمحہ غنیمت ہے۔ لیڈر کی مثال ایک بڑے درخت کی طرح ہوتی ہے، جس طرح گھر میں ایک بزرگ ایک باپ ہوتا ہے، اسی طرح لیڈر قوم کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ اس سے کام لیجئے اور انشاءاللہ عمران خان آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ پولیٹیکل لیڈرشپ کو میں یہ کہوں گا کہ کب تک آپ جو ہے اپنے کندھے دیتے رہیں گے؟ کندھے دیتے دیتے اب ہمارے تو ہاتھ شل ہو چکے ہیں۔ کیا وقت نہیں آ گیا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے قدموں پہ اب کھڑی ہو اور وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے روایتی رول میں واپس جائے، جتنا وہ روایتی رول میں واپس جائے گی اتنا قوم ان کو اپنی سن آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں اس میں، ذرا مجھے تھوڑا اس کا پرسپیکٹو سمجھائیے گا۔ ایک، نوئنگ ہاؤ بانی پی ٹی آئی نے دیکھا ہے، ہم نے جس طرح بھی آپ خود مینشن کر رہے ہیں 560 دن سے زیادہ ہو گئے، پہلے کہا جاتا تھا جی ٹوٹ جائیں گے، بہت جلدی ٹوٹ جائیں گے، ڈیل میں آ جائیں گے۔ حکومت کا اس واقعے پہ یہ کہنا کہ جی آپ 2 سال ہمیں کام کرنے دیں، یا پہلے کہا جاتا تھا 3 سال کام کرنے دیں، اس کی نوعیت کیوں آئی ہے؟ یہ چیز تھوڑی سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ حکومت تو بلند و بالا دعوے کر رہی ہے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، اکانومی سٹرونگ ہو رہی ہے، لوگ خوش ہیں ہم سے، تو پھر یہ کی آفر کس طرح، اس کی کیا نوعیت ہے؟ اس کی مثال میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے انداز میں دے سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے، بہت قابل ہے اور اس کو سب چیزوں کو پتا ہے۔ کوئی بھی شخص جا کے اس سے ملتا ہے، اس کو ایک پرسکرپشن دے دیتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، لیکن اس کے پاس MBBS کی ڈگری نہیں ہے، وہ لیگل وے سے نہیں آیا، اس کو آپ پیمز میں نہیں بٹھا سکتے، اس کو آپ کلینک میں نہیں بیٹھنے دے سکتے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلے، کیونکہ اس کے پاس وہ اتھینٹیکیشن نہیں۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس پہ تو ہم پوری رات ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ غلط طریقے سے آئے ہیں۔ اس کرسی پہ جس پہ شہباز صاحب بیٹھے ہیں، یا پنجاب میں جس پہ مریم بی بی تشریف فرما ہے، اس پہ بیٹھنے کے لیے راستہ عوام کے آنگن سے ہو کے آتا ہے، گیٹ نمبر 4 سے نہیں۔ گیٹ نمبر 4 کی پرچی سے آپ کو سب کچھ تو مل سکتا ہے، لیجیٹیمیسی نہیں مل سکتی۔ لیجیٹیمیسی تب ملے گی جب آپ فارم 45 پہ آئیں گے، فارم 47 سے جب تک آئیں گے تب تک آپ تا قیامت فارم 47 سے آتے رہیں، آپ طاقت کے زور پہ بیٹھے رہیں۔ طاقت کے زور پہ اسٹالن بھی بیٹھا تھا، طاقت کے زور پہ مسولینی بھی بیٹھا تھا، طاقت کے زور پہ تو دنیا جہان کے ہٹلر اور پتنی کون کون واٹ ناٹ۔ کیا آج تاریخ ان کو کس نام سے یاد رکھتی ہے؟ میں شہباز شریف صاحب سے تو نہیں، میاں نواز شریف صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیونکہ اپنی جماعت کے لیڈر بھی وہ ہیں، انہی کے نام کا ووٹ پڑتا ہے نون لیگ میں، اور وہ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ نے وہ جو تکلیفیں، میاں صاحب، بڑے میاں صاحب سے مخاطب ہوں، آپ نے جو وہ تکلیفیں سہی، بے شک آپ نے سہی ہوں گی، آسان نہیں ہوتا جلا وطنی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی یا زندان، یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے سامنے وہ بندہ بات کر رہا ہے جو ان جگہوں سے ہو کے آیا ہے، ڈیتھ سیل سے ہو کے آیا ہوں، ان جگہوں سے نکل کے آیا ہوں جہاں ممتاز قادری صاحب یا صوفی محمد صاحب کو جن ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا وہاں سے نکل کے آیا ہوں، تب یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے جانے کا آگے کا راستہ کانسٹیٹیوشن کی سبز کتاب سے ہو کے جاتا ہے۔ اگر آپ اس سبز کتاب کے ذریعے آئینی طور پہ پورے اترتے ہیں، علی محمد اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ کو عزت دے گا،
نہیں ہے. اگر غلط طریقے سے عمران خان صاحب بھی آئیں گے, نہ عوام اور نہ علی محمد ان کو قبول کرے گا. تو یہ آپ بھول جائیں یہ بات کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں ٹائم دے دیں. کون سا اچھا کام کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ کیا پاکستان کی اکانومی مضبوط ہو گئی ہے؟ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. میرا نقطہ دوسرا ہے. میرا نقطہ یہ, آپ لیگل وے سے نہیں آئے, آپ 45 نہیں ہیں, آپ فارم 45 نہیں, آپ کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, اس کا کیا علاج کریں گے؟ ٹھیک. اچھا, اس میں اب تھوڑا سا اگر میں اس کو آگے لے کر چلوں, کیونکہ یہ ایک سچویشن پاکستان کے ساتھ بار بار آ رہی ہے. دیکھیں, اگر ڈیل کے بغیر سیاست ممکن نہیں تو پھر انتخابات نمبر 1, عوامی رائے کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اس پورے پروسیس میں؟ اور پھر اگر یہ کہنا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے, یہ درست ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تمام لیڈرشپ تکلیفیں سہ کے بیٹھی ہے. پیپل پارٹی اپنے 2 وزیر اعظم کی شہادت دے بیٹھی ہے. مسلم لیگ نون اپنے سابقہ وزیر اعظم یا اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی جلا وطنی اپنے آنگن میں سمیٹے بیٹھی ہے. اور ہمارے لیڈر اپنے بدن میں 2 یا 4 گولیاں کھا کے 564 دنوں سے جیل میں بیٹھے ہیں. اس سے بڑی سبق سیاسی لیڈرشپ کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں, آپ ہی فیصلہ کر لیں, آپ اقتدار میں کیوں آتے ہیں؟ آر یو کمنگ ٹو پاور جسٹ فار دا سیک آف پاور؟ پھر تو ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں, پھر آپ کندھا بھی ملائیے, پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے نان مٹکا بھی کیجیے, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. لیکن اگر آپ اس ملک کی واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو سویلین لیڈرشپ کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہوگا. اور جب ہم سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا تو خدا نخواستہ ہم اپنے کسی ادارے کے خلاف ہیں. ادارہ ہمارا سر کا تاج ہے جب وہ روایتی رول میں ہوتا ہے. یہ ملک کسی بندوق کی طاقت سے نہیں, ایک قلم کے ذریعے ایک سیاسی کارکن نے جس کا نام محمد علی تھا, بیرسٹر ایٹ لا فرام لنکنز ان, انہوں نے ہمیں حاصل کر کے دیے. تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ آگے کا راستہ یہ ہے, اس ملک میں منصور قاضی صاحب جو کام کر رہا ہے ہمیں اس کو وہ عزت دینی ہوگی. ٹرو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو جرنلسٹ ہے اس کو اپنا کام کرنے دیجئے. اس کو اپنا کام کرنے کے لیے نیروبی میں یا کینیا میں اپنے خون کی بلی دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس ملک میں جج صاحبان کو پاور کوریڈور سے آنے کی بجائے اپنے کالے کوٹ کی طاقت سے اقتدار اعلیٰ کا حساب کتاب کرنے کے لیے قاضی قضات کی کرسیوں پر بیٹھنا چاہیے. اگر آپ کسی اور طریقے سے آئیں گے, دیکھیں اس ملک میں 6 ججز اپنی بکتا سنائے بیٹھے ہیں, کوئی ہے ان کو سننے والا؟ کہ جنہوں نے انصاف دینا تھا خود انصاف کے متلاشی ہیں. میری آنے والی جو نسل ہے وہ قانون پڑھ رہی ہے. میری پچھلی نسل نے بھی پڑھی تھی. میرے دادا پیر محمد صاحب علی گڑھ سے قانون پڑھے تھے, قائد کے ساتھی تھے, میں نے بھی پڑھا, اب میرا بیٹا پڑھ رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں بہت ایک تکلیف دے دل کے ساتھ اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ لا پڑھ رہا ہے, کیونکہ میں جب ان کورٹس کو دیکھتا ہوں کہ ان کورٹس کی حالت کیا ہو گئی ہے, لیکن پھر ہم حوصلہ نہیں ہارتے, ان کو امید دے دیں گے نہیں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے, کام ٹھیک ہوگا. تو آپ کے اس چھوٹے سے سوال کا لمبا جواب میں نے دیا, معذرت خواہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اب پولیٹیکل لیڈرشپ کھڑی ہو, اس ملک کو اس طرح لے کے جائے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارے پڑوس میں ہمارا ازلی حریف ہندوستان کہاں پہنچ گیا ہے, کتنے بڑے بڑے انٹرپرینورز ادھر آ گئے ہیں, ملٹی نیشنل آ گئے ہیں, دنیا میں وہ اکنامک جائنٹ بن گیا ہے. ہم سے آزادی لینے والا بنگلہ دیش جو ہمارا بھائی ہے, ایسٹ پاکستان ہوتا تھا کسی زمانے میں, آج ان کا آپ دیکھیں, ان کی ترقی کو دیکھیں, وہ ہم سے کافی میرے خیال میں آگے چلے گئے. سری لنکا جو تامل ٹائیگرز کے زمانے میں کیا ان کی بری حالت تھی, وہ ہم سے آگے چلا گیا. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم آج بھی ایک دوسرے کو زندانوں میں ڈال رہے ہیں. ڈال دو اس کو زندان میں. ہم پڑھتے تھے نا وہ اکبر بادشاہ کے ڈرامے میں, ڈال دو اس کو زندان میں.